السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے قسمت کے بارے میں، لک کے بارے میں۔ اگر میں کہوں کہ قسمت چینج کی جا سکتی ہے تو آپ کہیں گے کہ قسمت ہے، کوئی مذاق تو نہیں کہ باتوں سے بندہ چینج کر لے گا۔ لیکن اگر ایک بندہ آ کے ہمیں بتاتا ہے کہ بھائی یہ چیز ہے، اس کو لک بولتے ہیں، مثلا ہمیں بتا دے کہ لک ہوتی کیا ہے، تو کیا ہم اسے نہیں چینج کر سکیں گے؟ اب آپ مانیں گے کہ ہم اسے چینج کر سکتے ہیں اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہ لک ہے کیا۔ جیسے میرے سامنے یہ پی سی پڑا ہوا ہے، کمپیوٹر کوئی مجھے دے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تمہارا ہے، مجھے اس کے بارے میں بالکل بھی نہیں پتا۔ جب یہ میرا ہے اور مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ یہ کمپیوٹر ہے، اس پہ یہ ہو سکتا ہے، تو کیا میں اسے نہیں سیکھ سکوں گا؟ مجھے کوئی بھی نہ سکھائے تو پھر بھی میں اسے کسی نہ کسی طرح چلا لوں۔ اسی طرح لک ہے، یا جسے قسمت آپ بولتے ہیں۔ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ قسمت ہوتی کیا ہے، یہ لک کس چیز کو بولتے ہیں، تو آپ اس کو آسانی سے چینج کر سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم لک کو ڈسکور کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ لک ہوتی کیا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ لک کا جو سلسلہ ہے، یہ شروع ایسے ہوتا ہے کہ کامیابی اور ناکامی۔ ایک بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، تھوڑی سی سٹرگل کرتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑی اچھی قسمت ہے اس کی، گڈ لک ہے اس کی۔ اور ایک بندہ بہت زیادہ سٹرگل کرتا ہے، بہت زیادہ محنت کرتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ ناکام ہو جاتا ہے، تو ہمارا آخری جو فیصلہ ہوتا ہے اس کے بارے میں کہ اس کی بیڈ لک ہے۔ اب جو کامیاب ہو گیا، اس کی گڈ لک ہوگی، وہ تو چھوڑ دیں۔ جو ناکام ہو گیا تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، بہت پرانی بات ہے، بہت عرصے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ اپنی خامیاں تلاش کرو، کہ تم نے کہاں کہاں غلطی کی ہے، اس کو دور کرو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک بندے نے اپنی خامیاں ساری دور کر دی، سارا کچھ کر لیا؟ آپ میں سے بہت زیادہ لوگ ایسے ہوں جو اس وقت سن رہے ہیں، وہ کہیں گے کہ ہم نے تو پوری کوشش کر لی، ہر خامی بھی دور کر لی، لیکن اس کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ تو یہ جو پرانا فارمولہ ہے، اس کا مطلب یہ تو لگتا نہیں ہے کہ آپ اپنی خامیاں بھی دور کر لیں، آپ نے محنت کے دوران جو آپ سے مسٹیکس ہوئی ہیں وہ بھی دور کر لیں، اس کے باوجود اینڈ میں آپ کو کچھ بھی نہیں ملا، پھر بھی آپ ناکام ہو گئے۔ تو اس کا کیا حل کیا ہے کہ ایک بندہ پوری کوشش کرتا ہے، پوری محنت کرتا ہے، اس کے باوجود بھی ناکام ہو جاتا ہے، تو ہم اسے بیڈ لک کہتے ہیں۔ اور بیڈ لک، اس کا علاج کسی کے پاس نہیں۔ تو آج ہم اس گڈ لک اور بیڈ لک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ لک ہے کیا۔ جب ہم اسے سمجھ لیں گے تو ہم اپنی لک کو چینج کر سکتے ہیں، بیڈ سے گڈ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کرکٹ ہو گیا، فٹ بال ہو گیا۔ اچھا، لک کے بارے میں آپ کو وہی بتا سکتا ہے جس کی بیڈ سے گڈ ہوئی ہو، اس نے وہ سفر طے کیا ہو، وہ وضاحت کر سکتا ہے، لیکن آپ کو سمجھا نہیں سکتا اس طریقے سے، آپ کے ذہن میں اس طرح وہ بات بیٹھ کبھی بھی نہیں سکتی، کیونکہ وہ آپ پر وہ ٹائم گزرا نہیں ہوتا۔ تو اس کو میں آج سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو کہ لک اور جو بیڈ لک ہے، گڈ لک ہے، یہ ہے کیا۔ میں کرکٹ کی مثال دوں گا، فٹ بال کی مثال لے لیں۔ ایک گیم ہے کوئی بھی، اب کرکٹ میں بہت عرصہ تک آسٹریلیا جیتتا رہا۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی نے کہا ہو کہ آسٹریلیا کی بہت اچھی قسمت ہے، یا انڈیا کی بہت اچھی قسمت ہے، فٹ بال میں برازیل کی بہت اچھی قسمت ہے، یا جرمنی ہو گیا، یا دوسری ٹیمیں ہو، ان کی بہت اچھی قسمت ہے، اس لیے وہ جیت جاتی ہیں، باقی ٹیموں کی بری قسمت ہے، بیڈ لک ہے، اس وجہ سے آ جاتی ہے؟ کبھی ایسا کسی نے کہا ہے؟ اگر ایک گیم ہے، اس میں بھی سٹرگل ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، دونوں ٹیمیں برابر کا جو پریکٹس ہے وہ کرتی ہیں، سیکھتی ہیں ہر ایک ٹیم کو۔ مثلا ابھی کرکٹ میں دیکھ لیں، جو اچھی ٹیمیں نہیں ہیں، چھوٹی ٹیمیں ہیں، کیا وہ پریکٹس نہیں کرتی؟ کیا انہیں کرکٹ کے رول نہیں پتا؟ کیا ان کے کوچ نہیں ہوتے؟ کیا ان کے پاس بالر نہیں ہوتے؟ کیا بیٹسمین نہیں ہوتے؟ سارا کچھ ہوتا ہے، سارا کچھ ہونے کے باوجود وہ ہار جاتے ہیں۔ تو کیا وہ ملک یہ سوچتا ہے کہ ہماری قسمت ہی بری ہے جس وجہ سے ہماری ٹیم ہار جاتی ہے؟ اور آسٹریلیا یہ سوچ کے بیٹھ جائے، یا انڈیا یہ سوچ کے بیٹھ جائے، یا پاکستان کبھی ورلڈ کپ جیت جاتا ہے تو یہ سوچ کے بیٹھ جائے کہ ہماری تو قسمت اچھی ہوگی، اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور زمبابوے ہو گیا، یا دوسرے چھوٹے ملک جو ابھی سٹرگل کر رہے ہیں، یا ان کی ٹیمیں اب اچھی نہیں ہیں، وہ سوچتے ہیں یار اب تو ہماری بیڈ لک ہوگی، ہماری قسمت ہی اچھی نہیں ہے، ہم چھوڑ ہی دیتے ہیں کرکٹ کو۔
فٹ بال والے یہ سوچ کے چھوڑ دیں یار چھوڑو فائدہ ہی نہیں ہے. جب ہم نے جیتنا ہی نہیں ہے تو کھیلتے کیوں ہیں؟ قسمت ہی ہماری بری ہے. کبھی اب ایسا ہوا؟ ایسا نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قسمت یا لک کا وجود ہی نہیں ہے. آپ کسی کھانے میں فٹ ہی نہیں کر سکتے اس چیز کو. اس کی وجہ اگر قسمت کو مان لیا جائے کہ لک ہے تو پھر جن کی گڈ لک ہے وہی جو ہے نا اس دنیا پہ راج کریں. بیڈ لک والے تو چھوڑ ہی دیں کہ بھائی یہ کام ہو ہی نہیں سکتا, یہ ہماری قسمت میں ہے ہی نہیں, اس کو چھوڑ دو. کرکٹ میں صرف ایک ہی ٹیم چلے جو جیتتی ہے, باقی ساری ٹیمیں یہ سوچ کے کرکٹ کھیلنا ہی چھوڑ دیں کہ ہماری قسمت ہی بری ہے, ہم کھیل کے کیا کریں گے, ایسے ہی لوگوں کو تنگ کریں گے, فائدہ کیا ہے. تو پھر اس میں بھی قسمت ہے کہ کہتے ہیں فلاں بالر بہت لکی ہے. دیکھیں نا اس میں بھی لک آ رہی. اب میں نے یہ 100% نہیں کہہ دیا کہ قسمت کا وجود ہی نہیں ہے, کہا بھی ہے اور یہ انکار بھی کر. یہ اصل میں لک ہے کہ آپ اسے مانیں بھی اور نہ مانیں بھی. اب اس ماننے اور نہ ماننے کی بھی وضاحت کرنی پڑے گی. میں آپ کو اس کی وضاحت کرا دوں. اب دیکھیں ایک ٹیم ہے وہ نہیں جیت رہی, جیسے IPL میچ ہو رہے ہیں, PSL کے ہوتے ہیں. PSL کی مثال لے لیتے ہیں, وہاں لاہور قلندر کی ٹیم ہے, شروع سے آتی اور اس پہ پیسہ بھی ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہے, مہنگے سے مہنگا کھلاڑی بھی لے رہے ہیں, ہار جاتے ہیں. پچھلا میرا خیال ہے وہ جیت گئے. تو کیا جتنے وہ ہارے ہیں اس کے بعد انہوں نے یہ ذہن میں بات بٹھا لی کہ ہماری بیڈ, لوگوں نے تو ضرور کہا ہے کہ ان کی بیڈ لک ہے, بدقسمتی ہے, لیکن انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہماری بدقسمتی ہے. انہوں نے کہا ہم اگلی دفعہ پھر محنت کریں گے, پھر کوشش کریں گے, کبھی نہ کبھی ہم ضرور جیتیں گے. یہی چیز جو ہے آپ کی پریکٹیکل لائف میں آتی ہے. آپ جب فیس بک پہ, یوٹیوب پہ یا کسی بھی آن لائن پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں جب باقی لوگوں کو دیکھتے ہیں اس طرح کامیاب ہیں تو آپ ان کے ساتھ اپنے آپ کو موازنہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم بھی اتنا کمائیں گے, ہم بھی اتنے کامیاب ہوں گے. وہ بیڈ لک ہے آپ کی. بیسیکلی بیڈ لک وہ ہے جب آپ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں, جب کسی کے ساتھ آپ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں بندہ اتنا کما رہا ہے تو مجھے بھی اتنا ہی کمانا چاہیے, اس سے کم مجھے نہیں کمانا چاہیے. اب اس کی مثال پھر میں گیم کے ساتھ دوں گا. جیسے کرکٹ ہے, کئی دفعہ کچھ ٹیمیں کہتی ہیں ہم سیمی فائنل تک پہنچ جائیں تو بڑی بات. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انہیں پتہ ہے کہ ہم پہلے سیمی فائنل تک بھی نہیں پہنچے, ہمیں وہاں تک تو جانا چاہیے, پھر اس وہاں تک پہنچنے کے بعد اس کو مضبوط کرنے کے بعد ہم اس سے اگلا سٹیپ لیں گے. لیکن آپ لوگ جو ٹارگٹ لے کے چلتے ہیں وہ اینڈ والا لے کے چلتے ہیں, وہ بیڈ لک ہے. وہاں سے بیڈ لک شروع ہوتی ہے. آج آپ کو یہ وضاحت کر دوں کہ بیڈ لک ہے کیا, کہ آپ کا ٹارگٹ ہی غلط ہوتا ہے, آپ کا سٹیپ ہی غلط ہوتا ہے. آپ ایک ساتھ 5 یا 6 سٹیپ گٹھے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کیا ہوتا ہے, یا تو ٹانگیں درد کر جاتی ہیں یا ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں, اور یہ ٹوٹی ہوئی ٹانگیں یہ اگلا سفر نہیں کر سکتی, آپ چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ جب سٹیپ لے رہے ہیں تو آپ کا ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے. بے شک آپ کا ٹارگٹ فائنل ہی ہے, لیکن اسے اگلے سال پہ لے جائیں, اس سے اگلے سال پہ لے جائیں. پہلے آپ سیمی تک جائیں, کوارٹر تک جائیں, وہ اچیو کریں. یہ آپ 0 سے سٹارٹ لے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک بندہ, مثلا ایک ٹیم ہے پرانی ہے, وہ 1980 سے کھیل رہی ہے, 1970 سے کھیل رہی ہے, ایک 2012 سے سٹارٹ لیتی ہے, تو وہ 1970 والی ٹیم سے ایک دم مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ پہلے ہی ورلڈ کپ میں اس سے جیت نہیں سکتی. وہ یہی کوشش کریں کہ ہم کسی طرح پہلے والے پول سے نکل کے اگلے میں چلے جائیں, 5 ٹیموں میں چلے جائیں یا 8 والے گروپ میں چلے جائیں. اس گروپ سے نکل کے اگلے گروپ تک ہی پہنچ جائیں تو ہم اگلے سال مزید محنت کر کے اگلے گروپ میں چلے جائیں. لیکن جو ہم آن لائن فیلڈ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم یہ نہیں سوچتے. ہم جو کوئی مشہور ہو جاتا ہے, کسی کی کوئی ارننگ ہمیں نظر آ جاتی ہے, کسی کے ٹی وی پہ انٹرویو ہمیں نظر آ جاتا ہے, کسی کو یوٹیوب پہ ہم دیکھ لیتے ہیں, فیس بک پہ ہم دیکھ لیتے ہیں, تو ہمارے ذہن میں وہ ٹارگٹ بیٹھ جاتا ہے کہ ہم نے وہاں تک ہی جانا ہے. میرے ساتھ بہت زیادہ لڑکے انٹریکٹ کرتے ہیں, سبھی کا یہی ایشو ہے کہ وہ سٹارٹ لیتے ہیں, ہو سکتا ہے پہلے ساتھ ہی ان کی بائی چانس
بائی چانس وہ کچھ ارننگ کر، جب وہ بائی چانس ارننگ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ ارننگ ہوتی نہیں ہے، دوسری دفعہ انہیں نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے سیکھا ہی نہیں ہوتا۔ وہ ایک دفعہ تکا لگ جاتا ہے، وہ اس تکے کو ریالٹی سمجھ کے اس تکے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ تکا ان سے دوبارہ اچیو نہیں ہو رہا، تو اس کو وہ بیڈ لک بول دیتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا چھوٹا سا ٹارگٹ ہوتا ہے، وہ اسے اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اسے اچیو نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پراپر گائیڈ لائن نہیں ہوتی، انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے شروع کہاں سے کرنا ہے، اور جو اگر کہیں سے گائیڈ لائن ملتی بھی ہے تو وہ غلط ملتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر بندہ یہاں پہ دکاندار ہے، ہر ایک نے کچھ نہ کچھ بیچنا ہوتا ہے، اور جس نے جو کچھ بیچنا ہوتا ہے اسے اپنی دکانداری سے غرض ہوتی ہے، اسے گاہک سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ ہر بندہ دکاندار ہے، ہر بندہ کچھ نہ کچھ بیچ رہا ہے، اور آپ اس کے خریدار ہیں۔ جب آپ خریدنے جاتے ہیں تو اگلے نے اپنی چیز کی تعریف کرنی ہے، اور اس تعریف کے چکر میں آپ اپنا نقصان کرتے ہیں، تو اس نقصان کو آپ بیڈ لک بول لیتے ہیں۔ بیڈ لک کا کہیں کوئی وجود نہیں ہوتا، مین چیز اسٹرگل ہوتی ہے جب پراپر وے ہوتا ہے، جب آپ ایک صحیح رستے پہ چل پڑتے ہیں تو آپ کو وہ منزل ضرور ملتی ہے۔ میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں کہ بیڈ لک اس وقت ہمارے ذہن میں بری طرح گھس جاتی ہے جب ہم 2 سے 3 دفعہ ناکام ہو جاتے ہیں، اور یہ جو ناکامی ہوتی ہے بیسیکلی سبق ہوتا ہے، ہم سبق کو بیڈ لک سمجھ لیتے ہیں۔ سبق جو ہوتا ہے اسے یاد رکھنا پڑتا ہے، اس کو یاد کر کے اس کا پھر امتحان دینا پڑتا ہے۔ جب جہاں جہاں آپ ناکام ہوتے ہیں وہ ساری ناکامیاں آپ اکٹھی کریں، وہ اکٹھی کر کے جب ان سے ایک آپ بلڈنگ تیار کریں گے تو وہ کامیابی کی بلڈنگ ہوگی، وہ گڈ لک کی بلڈنگ ہوگی۔ اور جو لوگ ان ناکامیوں کو وہیں پہ چھوڑ کے بھاگ لیتے ہیں تو ان کو بیڈ لک ہی کہا جا سکتا ہے۔ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بد نصیب ہوتے ہیں، خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنی ناکامیوں کو، ساری ناکامیوں کو، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، بہت جگہ میں ناکام فلاپ ہوا، وہ ساری ناکامیاں، وہ سارا فلاپ، یہ یوٹیوب ایسی چیز ہے جہاں پہ میں ناکام ہوا۔ سچی بات بتاؤں، مجھے 100 ویوز بھی نہیں ملتے تھے، فیس بک 16 پیج تھے میرے، سارے ختم ہو گئے، ابھی سال پہلے کی بات۔ میں نے یوٹیوب کی جو ناکامیاں تھیں وہ اکٹھی کی، فیس بک کی ناکامیاں تھیں وہ ساری اکٹھی کی، یہ اینٹیں تھیں، اس میں میری مایوسی کا پسینہ تھا جس کا میں نے سیمنٹ تیار کی، وہ اینٹیں رکھی، اس پہ سیمنٹ رکھا، اور آج مجھے یہ 100% شورٹی ہے کہ فیس بک ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے آپ کما سکتے ہیں، یوٹیوب ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے آپ ہزاروں کے ساتھ ڈالر کما سکتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے بیسیکلی بیڈ لک اور گڈ لک۔ بیڈ لک کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی ریالٹی نہیں ہے، یہ آپ کو ایک سبق پڑھایا گیا، جس طرح ہمیں اسکولوں کالجوں میں وہ سارا کچھ پڑھایا جاتا ہے جو ہماری لائف میں کہیں پہ بھی وہ فٹ ہی نہیں ہوتا، جس کی ہمیں کہیں پہ بھی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ہمیں وہ ڈسپلن سکھایا جاتا ہے جو کہیں پہ لاگو ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو چیزیں آپ کے ذہن میں بٹھا دی جاتی ہیں کہ یہ اس طرح ہونا ہے، یا یہ بیڈ لک ہے، یہ گڈ لک ہے، یا یہ ناکامی ہے، یہ کامیابی ہے، اگر آپ دیکھیں کامیابی کیا ہے، آپ کو جو اسکول میں آپ کے والدین نے، آپ کے رشتہ داروں نے آپ کو جو سمجھایا ہے کہ بیٹا یہ اس کو کامیابی بولتے ہیں، آپ نے اسے کامیابی مان لی، لیکن اگر آپ دنیا میں اگر آپ نے کسی کو یہ بتایا ہی نہ ہو آپ کو کہ کامیابی کسے بولتے ہیں، تو آپ کو کیا پتا تھا کہ کامیابی بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ یہ ہمارے بنائے ہوئے الفاظ ہیں، یہ ہمارے بنائے ہوئے آثار ہیں، یہ ہمارے بنائے ہوئے وہ گھر ہیں جن کے اندر ہم قید ہو چکے ہیں۔ ان گھروں سے نکلو، یہ دیواریں جو ہیں یہ آپ کو پریشان کرتی رہے گی۔ ناکامی، کامیابی، لک، گڈ لک، بیڈ لک، یہ ساری چیزیں ایک قسم کی آپ کے لیے ایک دیواریں ہیں، ایک حدود ہے، اس میں آپ قید ہو کے رہ جاتی ہیں۔ جب ان میں قید ہو کے رہ جاتے ہیں تو کامیابی آپ سے بہت دور چلی جاتی ہے۔ ان دیواروں کو، ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن سے نکال دیں۔ آپ کا کام ہے اسٹرگل کرنا، پراپر وے ڈھونڈنا۔ جب آپ ایک پراپر رستے پہ چل پڑیں گے تو قسمت آپ کو ڈسکور کرنے کے لیے آئے گی، آپ قسمت کو ڈسکور کرنے کے لیے کبھی بھی نہیں جائے گی۔ امید ہے آپ کو اس بات کی کافی حد تک سمجھ آ جائے گی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔